अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब GHQ में यौम दिफा के मौके पर तकरीब से आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने स्पेशली नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और साथ ही तलकीन की कि सियासी इख्तलाफात को नफ़रतों में ना ढलने दें। ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि सियासी इंतकाम परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि सियासी इख्तलाफात का एहतराम किया जाए। मफाहमत की बजाय इंतकामी सियासत फ़रोग पा रही है, तो ऐसे मौके पर इस बयान को इंतहाई मस्बत करार दिया जा रहा है। तो इसकी टाइमिंग हमने डिस्कस करनी है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इस बयान के असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौके पर जब मुल्क में इंतशार की सूरत हाल है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सिपा सलार साहब कह रहे हैं कि सियासी जो इख्तलाफात हैं उनको नफ़रतों में नहीं ढलने देना चाहिए। इसकी अहमियत आप क्या देख रहे हैं और सियासी असरात इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि एक ऐसी सूरत हाल में जब सियासी महाज पर तनाव है, टकराव है, महाजराई है, एक गाली गलोच है, इल्ज़ाम तराशी है, और आज की सूरत हाल में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो, और ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के रुझान में बलूचिस्तान की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है ये बयान की टाइमिंग भी बड़ी अहम है, इसका मुकाम भी बड़ा अहम है और हालात भी बड़े अहम हैं। और फिर सबसे अहम बात कि ये बात पाकिस्तान के सिपा सलार एक ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब उसी तकरीब के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं। और ये बात पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अगर करते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आखिर ये बात पाकिस्तान के सिपा सलार क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि हम एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इस बात का इदराक जो है पाकिस्तान के अदारों को भी हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये नफ़रतें अब ख़त्म होनी चाहिए। और बात ये कि जिस तरह की कैफियत का हमें सामना है, इसमें तो आज ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तानी कौम के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती हो और पाकिस्तान की फोर्सेस के पीछे खड़ा हुआ जाए। देखिए, बात ये जो बलूचिस्तान के अंदर शोरश हुई है, ये मैक्सिमम 1,500-2 हज़ार लोग होंगे और बात ये 24 करोड़ आवाम की तकदीर का इशू है, पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। और इसमें हमेशा जमहूरी माशरों के अंदर, जमहूरी मुल्कों के अंदर जो पोलिटिकल लीडरशिप होती है, इनिशिएटिव वो लेती है कि इसका मतलब एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के सिपा सलार को अगर ये ज़रूरत पड़ी है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के नौजवानों की अहमियत और हैसियत की बात कर रहे हैं, और वो बात भी वो इसलिए कर रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, एक ख़ास माइंडसेट के तहत पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर एक नफ़रत पैदा की गई है और उसमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया का एक रोल है और सोशल मीडिया के पीछे भी हमारे दुश्मन की कारस्तानी है। और इस तरह के शवाहद मौजूद हैं कि ये सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करने का एक अमल जारी है और इस पर अरबों खरबों खर्च हो रहा है। मौजूदा हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि ये बात तो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए कि दरअसल इससे पहले इस तरह की कैफियत पाकिस्तान में कभी तारी नहीं हुई थी कि सियासी जमातें आपस में मुखालफत करती थी, लेकिन कुछ इश्यूज पे लाइन ड्रा थी कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के अमल के खिलाफ। देखें, ये मामला तो अब शुरू हुआ है। ये पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी की आलमी जंग जीत के दिखाई है, इस जिन को काबू करके बोतल में बंद किया था और उस जंग को आपको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला कब शुरू हुआ और क्यों कर शुरू हुआ? इस सिलसिले का असल टारगेट तो था सी पैक और ग्वादर की बंदर का, और फिर बलूचिस्तान के महाज को गर्म किया जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जो मुआशी तरक्की के 57 बड़े मंसूबे हैं, उनमें से 46 का तल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के अंदर जो कारस्तानी दिखाई जा रही है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ, तखरीबकारी के खिलाफ मुनज़्ज़म है। और ये बात पाकिस्तान के सिपा सलार ने कही है, 6 सितंबर के मौके पर कही है। और मरियम, जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं ना, एक बात प्रोफेसर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जब 6 सितंबर 1965 था, आपकी असल ताकत यह थी कि पाकिस्तानी फ़ौज
اور قوم ایسے ایک مکے کی مانند تھی، اور پھر جب مکے کی مانند ہوتا ہے تو پھر دشمن کا منہ توڑ دیا جاتا ہے۔ آج یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ رسول بخش صاحب، آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال تو اس وقت بہت گمبھیر دکھائی دے رہی ہے، عدم استحکام کا ہم شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اس بیان کی اہمیت کیا ہے؟ انتہائی اہم ہے اس موقع پر کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں، بیرونی محاذ پر بھی ہمیں مشکلات ہیں، اندرونی طور پر بھی ہمیں مشکلات ہیں، اور مشکلات کی نوعیت بھی مختلف ہے، معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، انتہا پسندی کی بھی ہیں، دہشت گردی کی بھی ہیں، کرپشن کی بھی ہیں، بدعنوانی کی بھی ہیں، ہر قسم کے مسائل کا ہم شکار ہیں۔ تو کیا پھر یہ سیاسی لڑائیاں اور سیاسی نفرتیں ہمیں جاری رکھنی چاہیے؟ کوئی بھی ایسا شخص جو ہلکی پھلکی دانش مندی سے کام لیتا ہے یا دانش مندی اس کو معلوم ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، کہ آپ اسی درخت کی شاخوں کو کاٹ رہے ہیں جن کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ملک کو ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایسے جہاز کو کہ جس کے اوپر ہم سب سوار ہیں، کہ سیاسی اختلافات نظریاتی ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات مختلف واقعات کے حوالے سے ہوتے ہیں، انتخابات کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کو ذاتی دشمن قرار دیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا جس طریقے سے ماضی میں اور حال میں اور آج کل جس طریقے سے اظہار ہوتا ہے، وہ ایک نارمل سیاست نہیں ہے۔ تو اس اب نارمل سیاست سے نکلنے کے لیے ایک بات کی ہے سپہ سالار صاحب نے، جس کو سراہنا چاہیے، کہ ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، کہ اختلافات کس بات پہ ہیں، اور اس کے لیے جو آئین نے راستہ دیا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پارلیمان اور دیگر اداروں کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن ذمہ داروں کا تعین کرنا، ذمہ دار کون ہے، یہ میرے خیال میں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، جھانکنا ہوگا، اور کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کرنی چاہیے تھی، کہ صرف یہ کہہ دینا کہ سیاسی نفرتیں ختم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کون ختم کرے گا، کیسے ختم ہوں گی، اس کے لیے ماحول کیسا بنے گا، اور بات ہم کرتے رہے ہیں آپ کے اس پروگرام میں کہ مذاکرات ہونے چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان میں، اور اس بات کو بھی ہم زیر بحث لاتے رہے ہیں کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ مفادات کیسے ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ جماعتوں کے، کچھ گروہوں اور ٹولوں کے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ مفاہمت ہو۔ مفاہمت کے بغیر نفرت ختم نہیں ہوگی، اور مفاہمت کے لیے ایک ماحول، مفاہمت کے لیے ایک نئے انداز کی سیاست اور قومی سوچ کے دھارے میں سب کچھ جب تک نہیں چلنا ہوگا، اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ مفاہمت کے بغیر جو ہے نفرت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن صافی صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا اس کو امید کی کرن سمجھا جائے کہ اب سیاسی ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امید کی کرن تو واقعی یہ بیان، اگر ہم بیان کی حد تک بات کریں تو واقعی ایک اچھی بات ہے کہ ملک کے سپہ سالار نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک عندیہ دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے۔ پاکستان UNDP اور اقوام متحدہ کے دیگر اداروں کے مطابق پاکستان کے جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے وہ 64% سے زیادہ ہے، یعنی ہم میں سے جو نوجوان ہے 30 سال سے کم عمر جس کو کنسیڈر کیا جاتے ہیں نوجوان، وہ 64 ہے، یعنی آدھی سے بھی زیادہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور ہم اس بات پہ بھی متفق ہے کہ مستقبل جو ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور نوجوانوں ہی نے آگے مستقبل میں کسی نے سیاستدان بننا ہے، کسی نے فوجی بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر، انجینئر، کسی نے کسی اور شعبے میں جانا ہے۔ تو واقعی یہ بات جو نوجوانوں کو اپیل کر رہی ہے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نوجوان جو ہے اس وقت کیا واقعی اس نصیحت پہ عمل کرنے کے قابل ہے
یا وہ ہم نے جو سیاست کے میدان میں جو محاذ آرائی کی جو ایک کیفیت پیدا کی ہے، میں کسی ایک پارٹی کو دوش نہیں دوں گا، لیکن میں ان پارٹیوں کو زیادہ مورد الزام اس لیے ٹھہراؤں گا جن میں زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے، جن کے سپورٹرز میں زیادہ نوجوان ہے، کہ انہوں نے نوجوانوں کی آبیاری اس طرح نہیں کی جس طرح ان جماعتوں کا، ان گروہوں کا حق بنتا تھا۔ نوجوانوں کو دیکھیں، اب یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ میں سوال کرنے کا جرت ہے یا حوصلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ نالج ہے، کچھ علم ہے، کچھ آپ کو ایک رستے کا تعین ہے، تو اس لیے سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سوال کی جرت جو ہے کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ نے اپنے نوجوان ونگز کو یا اپنے نوجوانوں کے گروہ کو نہیں دیا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیروکار بنانے کی کوشش کی ہے، جو خطرناک عمل ہے۔ اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے، ہم نے موبائل فون تو ہر نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، لیکن اس نوجوان کو ہم نے یہ طور طریقہ نہیں سمجھایا کہ اس سے آپ نے علم و آگہی بھی حاصل کرنے، بے شک آپ اس سے انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کریں، بے شک اس سے آپ سیاسی شعور اور سماجی شعور بھی حاصل کریں، لیکن یہ جو ڈیوائس ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ گالم گلوچ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ شعور کس نے دینا تھا صافی صاحب نوجوانوں کو؟ یہ بات پھر دہرائی، دیکھیں یہ سماج کے رہنماؤں نے دینا ہے، یہ سماج کے جو پاپولر فگرز ہیں انہوں نے دینا ہے، یہ تو آرمی چیف کا کام نہیں ہے، یہ تو ڈی جی ایس آئی ڈی جی ایم آئی کا کام نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جائے اور لوگوں کو بتائے، نوجوانوں کو بتائے کہ وہ انہوں نے گالم گلوچ نہیں کرنا، اس ڈیوائس سے آپ نے یہ کام لینا ہے، اس ٹیکنالوجی کو آپ نے مثبت انداز سے دیکھیں۔ ہم پوری سوسائٹی اس میں ذمہ دار ہے۔ اور اس کے بعد جو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ جن کو نوجوان اہمیت دیتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، وہ لوگ ذمہ دار ہے اس پہ۔ دیکھیں فوج کا ادارہ اس میں ہم یا کسی اور ایجنسی کو اس کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ کیا آج تک کسی لیڈر نے اپنے پارٹی کے یوتھ ونگ کو اس بات کی کوئی تربیت دینے کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ جماعت اسلامی کو ایک ایکسیپشنل کیس رکھ لیتے ہیں، چونکہ ان کے سیاست میں، عمومی سیاست میں وہ کردار نہیں ہے جو مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا جے یو آئی یا دیگر جماعتوں کا ہے۔ کیا ان جماعتوں نے ان نوجوانوں کو کہا ہے، کیا ان نوجوانوں سے مثبت کام لینے کی انہوں نے کوئی صحیح کی ہے، کوئی کوشش کی ہے؟ آرمی چیف نے تو کہہ دیا ہے، لیکن کیا ہم اس بات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ جو ملک ہے اس میں نوجوان کا وہ کردار ہے جو ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع میں کہ 60% یعنی آپ اس تمام تر صورتحال میں سیاسی ٹکراؤ، انتشار اور نفرت کے پھیلاؤ کا ذمہ دار سیاسی لیڈران کو قرار دے رہے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بالآخر ایک کے بعد ایک کال کی ناکامی اور 5 جلسے منسوخ ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی کل جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو جلسے کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے، کیسا جلسہ ہوگا اور کیا پی ٹی آئی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے گی، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 22 اگست کا جلسہ منسوخ ہونے پر پی ٹی آئی میں شدید اختلافات سامنے آئے اور کارکنان میں مایوسی بھی بہت حد تک دکھائی دی، لیکن 8 سپتمبر کی تاریخ دی گئی اور آج اس جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کل جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن سلمان صاحب آپ نے آئی تھنک سب سے پہلے یہ شیورٹی دی تھی کہ 8 سپتمبر کا جلسہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ اس وقت ابھی ایسے کوئی آثار نہیں تھے، تب بھی یہ کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں یہ بھی جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، باقیوں کی طرح یہ بھی منسوخ ہو جائے گا۔ آپ کیوں اتنے شور تھے اور کس بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جلسہ ہو کر رہے گا؟ دیکھیں میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 3 دفعہ دہرایا تھا کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا، اور میری انفارمیشن یہ تھی کہ یہ جو 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہوا اور 22 اگست کو جو صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا، وہ دراصل ان کا سیاسی دروازہ دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ اچھا۔
اور اس جلسے کی آپ تیاریاں دیکھیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت منتیں کر کے وہ جلسہ میں نے منسوخ کروایا گیا. اس وقت کہا تھا کہ یہ جلسہ کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے روابط تھے. علی امین گنڈا پور نے ہی اعظم سواتی کو آگاہ کیا تھا اور جیل کا دروازہ ہی نہیں کھلا تھا، ان کو سپیس سے ملی ہے. اب اس سپیس کا استعمال انہوں نے کس طرح کرنا ہے، یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشروط اجازت ہے یہ دراصل یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے خیالات کے اظہار کے ساتھ بھی مشروط ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے اندر پاکستانیت کی ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا ایک عمل تھا، اس سے ان کو نقصان ہوا ہے. کیا جو سپیس آپ جو کہہ رہے ہیں ملی ہے یہ کوئی مشروط سپیس ہے کہ کچھ مائنس ون میں نے تو آپ کو جو بات پھر نہیں کہنی تھی میں نے کہہ دی ہے کہ مشروط اجازت مشروط خیالات کے ساتھ ہی مشروط ہوگی. اور بات یہ کہ یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں پر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مشکل ادوار آتے ہیں، اس میں حوصلے سے کام لینا ہوتا ہے، اس میں استقامت دکھانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اقتدار دے دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر اقتدار سے آپ نکل جائیں اور آئینی طریقے سے نکلیں تو پھر آپ ریاست یا ریاستی ادارے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. البتہ میں آپ کو جہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو سپیس دے دی گئی ہے، مجھے ابھی بھی ایک خدشہ ہے. وہ خدشہ یہ ہے کہ یہ سپیس جب دیں گے تو یقیناً ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا، اور کل آپ دیکھ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ذمہ دارانہ رول ادا کریں گے اپنی تقاریر میں، وہ پہلے والا طرز عمل نہیں ہوگا. خدشہ میرا یہ ہے کی رہائی ممکن بن سکے. میں نے جو خدشے کا اظہار کر رہا ہوں وہ سن لیں کہ اگر جلسہ کامیاب ہوتا ہے اور جس طرح مشروط اجازت ہے اس طرح مشروط خیالات جب سامنے آئیں گے، اس پہ اثر انداز ایک ہی شخص ہوگا، وہ جو اندر بیٹھا ہے. دیکھیں میٹر وہی شخص کرتا ہے، اور ان کا طرز عمل آج تک یہ سیاسی مخالفین کی وجہ سے وہ جیل میں نہیں بیٹھے. یہ مقدمات کا جو سارا سلسلہ ہے اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ کل وہ جو نیب کے قوانین کا جو بل بحال ہوا ہے، آج انہوں نے اسی بل کے تحت جس کے تحت جسے ٹارگٹ کر رہے تھے، ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کے ہاں اخلاقیات بہت ہے. وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ NRO2 مل گیا اس حکومت کو. میں کہتا ہوں ان کو مل گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں نا آج آپ نے کس بنیاد پہ انہوں نے رجوع کیا ہے کہ جناب میرا وہ جو 190 ملین کا کیس ہے وہ ریلیف اسی قانون کے تحت لے رہے ہیں. کہ میں کہیں وہ جو ہے نا شعر پہلا تو میں بھول گیا ہوں کہ اسی اتار کے لوٹنے سے دعا لیتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب. تو بات ہے کہ آپ کی اخلاقیات قائم رہنی چاہیے تھی. جس نیب کے بل کو آپ پاکستان کے اندر اخلاق کی گراوٹ کی بنیاد قرار دیتے تھے، آج اسی کے تحت آپ وہ ریلیف مانگ رہے ہیں. بات یہ کہ تحریک انصاف ان کی ایکٹیویٹیز ان کے مستقبل کا انحصار بانی پی ٹی آئی کے طرز عمل پہ ہے. ان کو ریلیف دے دیا گیا ہے، سپیس ان کو مل گئی ہے. کل کو ان کا جلسہ ہوگا، لیکن اس جلسے پہ اثر انداز اب اور کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی ہوگا تو بانی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ریلیف دیا گیا ہے، سپیس دے دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کل کے جلسے سے کیا توقعات ہیں. دیکھیے 22 شرائط کے فریم ورک میں رہ کے جلسہ کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا، کیونکہ شرائط لگائی گئی ہیں اس کے اندر. باقی صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کی گیدرنگ اکٹھی کرتے ہیں. تقاریر تو ہر قسم کی ہوں گی، تنقید بھی ہوگی اپنے مخالفین پہ جو ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی اتنی سپیس نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جلسہ کرنا تو حق بنتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ تو ڈینائی کیا گیا تھا اس پارٹی کو پہلے جو ہے جلسہ کرنے کا. یہ تو پارٹیوں کا حق ہوتا ہے کہ جلسہ کریں، تقریریں کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ملتی. اور جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نفرتیں کم کی جائیں، تو اس میں آپ اس کا ریئیکشن دیکھ لیں. جو نیب کا فیصلہ آیا ہے اس کے ریئیکشن میں دونوں طرف کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو جھوٹا غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس کا پورا آوا کا آوا ہی اس طریقے سے بگڑ گیا ہے کہ جو ہے آپ اگر ایک پولائٹ طریقے سے گفتگو کریں گے تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا. اچھا، کیونکہ اس لیے کہ آپ نے ٹون ایسی سیٹ کر دی ہے پالیٹکس کی. آج دیکھ لیں نا، پریس کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، ذرا اس کو دیکھ لیں. کل انہوں نے ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستانی کمیونٹی کو، قلباً ایمبسی ہوگی یا کہاں جو بھی ہوگا، ہوٹل تھا یا ایمبسی تھی، اس کو بھی دیکھ لیں. یہاں سے بھی جو پی ٹی آئی والے بھی بیان دیتے رہتے ہیں، دوسرے بھی بیان دیتے رہتے ہیں.
تو بات یہ ڈاکٹر ہے صاحب سروائیول کس میں ہے, مزاحمتی بیانیے میں یا مفاہمتی بیانیے میں؟ دیکھیں سروائیول تو ہمارے ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے سروائیول سے آپ کا کیا مراد ہے. اقتدار جو ہے, اگر سروائیول سے مراد آپ کا اقتدار ہے تو پھر تو جو ہے نا عوامی سپورٹ زیادہ قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور وہ ایک خاص فریم ورک میں ہے. دیکھیں نا اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کے چلنے کے انداز کو دیکھیں. اب ہمارے ہاں ایک ٹون سیٹ ہو گئی ہے گورننس کی, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت چل رہی ہے آئندہ حکومت بھی اسی طرح ہوگی. اگر اس طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے, اس طرح نہیں چلیں گے تو آپ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ اس کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ خود ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے کوئی درمیانہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہم درمیانہ راستہ تلاش نہیں کر رہے. اگر چاہتے ہیں کہ نفرتیں کم ہو تو درمیانے راستے سے نفرتیں کم ہوں گی, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر کے, ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی سیکریفائس کر کے, اور یہ سب کو کرنا ہے, صرف ایک کا نہیں بلکہ سب کو یہ کرنا پڑے گا. سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دی جائے تبھی نفرتیں کم ہوں گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن رسول بخش رئیس صاحب میرا سوال یہ ہے, کل ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی, توقعات تو ان کی یہی ہیں کہ ہم ایک اچھا کراؤڈ اکٹھا کریں گے. بالآخر ان کو یہ دن نصیب ہو گیا ہے کہ وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو کل پھر کیا بیانیہ تشکیل دیا جائے گا, تقریریں کیسی ہوں گی؟ یہ دیکھیں, تقریروں سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا نظام ہی مشروط نظام ہے, اور اس حکومت بھی کچھ شرطوں پہ بنی ہے, پی ڈی ایم بھی کچھ شرطوں پہ بنی ہے. اور دیکھیں اس کے جو مظاہر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو اینٹ سے اینٹ بجانے والے تھے وہ اب صدر بنے ہوئے ہیں, اور جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, عزت دو, وہ مری میں تازہ ہوا خوری کر رہے ہیں. تو یہ سارا نظام مشروط پہ ہے. صرف یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ طریقہ انصاف پہ لاگو نہیں کر سکتے. طریق انصاف کو بھی سمجھ آئے گی اور آ رہی ہے اور آنی چاہیے. اس وقت میرا خیال ہے کہ جلسے کے حوالے سے اور طریق انصاف کی سیاست کے حوالے سے حتمی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا انہوں نے مزاحمت کا بیانیہ ختم کر دیا ہے اور مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں, یا ابھی مزاحمت کا بیانیہ جاری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مزاحمت کا بیانیہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ صرف ایک دروازے کی بجائے کئی دروازے نہیں کھلیں گے. اور جب دروازے کھلیں گے پھر یہ ہے کہ ان کو کتنا آنے کی اجازت ہے, اندر آنے کی کیا بات ہوتی ہے, کس قسم کی کرسی پر انہیں بٹھایا جاتا ہے, کس سے مذاکرات ان کے ہوتے ہیں. جب تک سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں اسپیس مل رہی ہے انہیں, تو دروازے کھلنے کی اور کھلے رہنے کے کتنے امکانات ہیں؟ بیانیہ پہ رہے گا. جی, دروازے کھلنے اور کھلے رہنے کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسپیس مل رہی ہے. دیکھیں سلمان صاحب تو خبر رکھتے ہیں, ہم تو اوپن سورسز سے ہم دیکھتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. دروازے کھلنے میں ابھی کچھ دیر ہے, اور اس کے لیے ضمانتیں, اس کے لیے مزید شرائط, اور کل کے جلسے میں بھی میرا خیال میں جو باتیں کریں گے جلسے میں, ان کو آپ جو ماضی میں باتیں ہوتی رہی ہیں اس قسم کے جلسوں میں اس کے سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو پھر ہم پتہ کر سکیں گے کہ کیا ان کے بیانیے میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں, کیا وہ مفاہمت چاہتے ہیں یا مزاحمت کے بیانیے پہ رہتے ہیں. یہ 2-4 اس قسم کے جلسے جلوس ہوں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک میرا خیال یہ ہے کہ مزاحمت کا بیانیہ بھی جاری ہے اور دروازے بھی بند ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. صافی صاحب, آپ کا اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, اس وقت تیاریاں تو ہو رہی ہیں جلسے کے حوالے سے, وزٹ بھی کیا جا رہا ہے جلسہ گاہ کو, سٹیج تیار ہو رہا ہے, تو کیسا جوش و ولولہ ہے وہاں پر؟ بہت بڑا جوش و ولولہ ہے. میں نے ابھی ایک تقریب سے ہو کے آ رہا ہوں, ایک سفارتی تقریب تھی جس میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا سنٹرل ایشیائی فوڈ سرو کیا جا رہا تھا. تو میری نظر پڑی قائد انقلاب فرزند جناب عبدالصمد خان اچکزئی صاحب پہ, جو تحفظ آئین پاکستان کی جو علم بلند کیے ہوئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب پہ. وہ وہاں پہ تیاری کر رہے تھے. دوسری جانب جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ سابق اسپیکر اسد
قیصر صاحب بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، ڈپلومیٹ کے ساتھ وہ راز و نیاز کر رہے تھے، تو تیاریاں تو اس حد تک ہے۔ اور تیسری جب میری وہ خبر پڑی تو میں نے وہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ آج منظور ہوا ہے، شاید جو ہمارے دانشور دوست ہے جو زیادہ خبر بھی رکھتے ہیں ان کو بھی وہ اطلاع ملی ہوگی۔ تو یہ تین آپ کو میں ان کی تین اہم لیڈروں کی بیان جو ان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسد قیصر صاحب کو میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد صرف آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا، اور وہ جو آپ جس کے سر پہ جو ہے اس وقت ایک پگڑی رکھی گئی ہے کہ انقلاب انہوں نے لے کے آنا ہے، عبدالصمد خان اچکزئی صاحب کے فرزند محمود خان اچکزئی کو بھی میں نے تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ میں جو باقی لوگ ہیں عمر ایوب کی تو میں نے آپ کو بات کر دی۔ عمر ایوب صاحب تو پارلیمانی معاملات دیکھیں گے نا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو ذمہ داری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں خان صاحب؟ اعلان کر دیا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کل لاہور سے لائیں گے، 2 ملین کے لوگ لے کے آ جائیں گے نا، اس لیے تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، کیونکہ عمر ایوب تو کوئی عوامی بندہ نہیں تھا نا، ان کا جو گوہر ایوب سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ان کا ایوب خان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ان کے ہزارہ ڈویژن سے کوئی رشتہ نہیں تھا، صاحب کو یہ ہمارا پنجاب کا بھی قبول کر لے جا سکتے تھے۔ کل ہم دیکھ لیں گے نا پنجاب کا جو ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ابھی سے چل پڑنا چاہیے اس کو، وہ آپ کے لے آئیں گے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے وہ لے کے آ جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ڈیسیجنز میکنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے غلط ہو رہی ہے۔ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ شرائط لگا کے ان کو جلسے کی اجازت دی گئی، بھائی کس انقلابی نے شرائط مانگی تھی مانی ہے ریاست کی جانب سے؟ کیا ماؤ زیتونگ نے ریاست کی اس وقت جو ریاست تھی چائنیز اس کی شرائط مان کے اپنی جدوجہد کی تھی؟ کیا یہ چی گویرا کی جو تصویریں ایک لیڈر کے ساتھ جو ملائی جا رہی ہے، چی گویرا نے کیا امریکہ کی شرائط مانی تھی؟ کیا نیلسن منڈیلا نے اس وقت کی جو غاصب افریقی ریاست تھی ان کی شرائط مانی تھی؟ اگر آپ نے انقلاب ہی لانا تھا جو 9 مئی کو آپ لانے کی کوشش کر چکے ہیں، تو پھر آپ کو شرائط ماننے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ کو کس نے کہا کہ شرائط مانے؟ آپ کو کس نے کہا کہ آج ہی کے دن آپ نے 7 ستمبر کو عمر ایوب کا استعفیٰ 22 جون کو آیا تھا، آج کے دن آپ نے اس کو کیوں منظور کیا؟ ہم دیکھیں گے کہ علی امین کتنا بڑا جلسہ لے کے آتا ہے، جلوس لے کے آتے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کیا تیر مارتے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو راولپنڈی میں ٹی ایل پی نے جو احتجاج کیا، اور آپ کے لاہور مینار پاکستان پہ جو مولانا فضل الرحمان کر رہے، اگر اس کے عشیر بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نوجوانوں کو اور اپنے سپورٹر کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہوئے تو میں اس کو انقلاب مانوں گا۔ باقی یہ جو بڑکے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو وہی ہاتھی والے دانت ہے، وہ کھانے کے ان کے اور ہے، دکھانے کے اور ہے۔ ابھی سلمان صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ نیب ترامیم کو NRO2 کس نے قرار دیا تھا؟ نواز شریف نے اس کو NRO2 کہا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی نے کہا ہے، اور اس ترامیم کو جس کو کالعدم قرار دیا ہے، جو اپیل خارج کی ہے سپریم کورٹ نے، اس سے پہلے بینیفیشری کے طور پر کون سامنے آیا ہے؟ عمران خان صاحب سامنے آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جب تک آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو بھلے ہمارے دانشور اپنی ہمدردی ان کے ساتھ دکھائے، بھلے ان کو انقلابی ثابت کرے، لیکن قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ عوام زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس کے باوجود میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کیسا رسپانس کرتی ہے اور کل کا جلسہ پی ٹی آئی کا کیسا ہوگا، اور کل ہی یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کون سا بیانیہ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے حکومت کی کفایت جاری مہم کی۔ کیا جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس پر عمل ہو سکے گا یا نہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ Stay with us. ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت نے کفایت جاری کے حوالے سے 6 اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی لگا دی گئی ہے، 3 سال سے خالی اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں، اب
गाड़ियाँ भी नहीं खरीदी जाएंगी और गैर मुल्की इलाज भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम गैर मुल्की गैर वाजिब दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छे इक़दाम लग रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इन पर कोई अमल दरामद भी होगा या नहीं, ये जान लेते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, हुकूमत PDM के दौर से ही कह रही है किफ़ायत जारी मुहिम, सिफारिशात भी बहुत आई, लेकिन अमल दरामद होता अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? देखिए मरियम, शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, मैं हमेशा हवाला देता हूँ कि जब वो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि उन्होंने कहा था कि सरकारी अफसर और वज़रा एक से ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ एवरेज हर वजीर और ग्रेड 20-21 का 3 से 4 गाड़ियाँ उनके पास। तो ये नज़र नहीं आ रहा। अब बात ये कि ये जो किफ़ायत जारी मुहिम है, चूँकि पाकिस्तान एक बड़े मुआशी क्राइसिस से 2-4 है, PDM की गवर्नमेंट में उस वक्त आप दिवालिया होने के करीब थे। और डार साहब का भी जब आप हवाला दे रहे थे तो उन्होंने तो वहाँ पर लंदन में कहा कि PDM की गवर्नमेंट में भी ये तलवार लटक रही थी। और ये क्रेडिट बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का है कि अब ये नहीं कहा जाता कि जी दिवालिया उनके करीब है, लेकिन ये तहरीक इन्होंने पैदा की थी। नासिर खोसा साहब इस कमेटी के सरबराह थे, और वो जो 2 रोज़ पहले कैसर बंगाली साहब ने भी बात की, 70 इंस्टीट्यूशंस थे, 17 कॉरपोरेशंस थी, जिसके मामलात का जायज़ा लेने के बाद जो उन्होंने तजावीज़ दी थी, उन तजावीज़ पे 25 से 30%। और शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादा जो प्रेशर रखा वो तो अपने वज़रा की तनख्वाह और मुराद पे रखा। और देखें 1 से लेकर 16 तक के जो लोग हैं सरकारी मुलाजिम, उन पे तो वो कट लग जाता है, लेकिन 17 से 22 वाले नहीं होते। और इसमें रुकावट कौन है? इसमें रुकावट पाकिस्तान की अफसरशाही है। और फिर मैंने आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इसी किफ़ायत जारी कमेटी ने एक ख़ास तबके के बारे में कहा था कि वो वाहद तबका है पाकिस्तान के अंदर, वाहद डिपार्टमेंट है जहां उनकी जितनी सैलरी, अगर 10 लाख सैलरी है तो उनकी पेंशन भी 10 लाख है। इस कमेटी ने कहा था कि 5 लाख से ज़्यादा किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। देखें बात यह कि शहबाज शरीफ साहब ने ये लोड लिया था कि जी पाकिस्तान के अवाम पे अब लोड नहीं पड़ेगा, अब पाकिस्तान की अशराफिया पर पड़ेगा, जब तक ये अशराफिया पर। और दूसरी बात है तो गाड़ियों की, मुझे को 35 साल जर्नलिज्म में हो गए, ये खबर हम हर 1 साल बाद सुनते हैं कि जी गवर्नमेंट ने नई गाड़ियां खरीदने पे पाबंदी लगा दी। ये अब कल की बात है, सिंध के गवर्नमेंट और सिंध हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है 2 अरब की। और ये डबल कैबिन डाले जो है ना, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कंपैरिजन ये कर लें कि करोला और डबल कैबिन डालर की सिर्फ कीमत का फर्क निकाल ले, वहां से आपको माइंड सेट का पता चलेगा कि पाकिस्तान के अवाम तो इस मसाइल की आग में जल रहे हैं, और पाकिस्तान की अशराफिया और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का जो अफसर है वो डबल कैबिन पे जाएगा। पर बोझ डाला जाए, लेकिन अशराफिया अपना बोझ उतार कर गरीबों पर डालने की तैयारी में है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और जो गैर मुल्की गैर वाजिब दौरे होते हैं वो भी अब नहीं होंगे। क्या ऐसा वाकई होगा? ये पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने ये बातें सुनी है, उससे पहले भी हुकूमतें इसी तरह बातें करती हैं कि ये नहीं खरीदना, वो नहीं करना, एक कार होगी, जिस तरह अभी बताया कि सिर्फ एक कार होगी, वो ऑफिशियली एक ही कार होती है, लेकिन बाकी अल्लाह का फजल होता है जो है। और बाकी रहा ये जो है ना, ये है जिसे कहते हैं ना उबाल आना, पानी को आग पे रखते हैं ना तो उबाल आता है, आग कम हो जाएगी तो उबाल खत्म हो जाता है। ये भी उबाल है कि ये करेंगे वो करेंगे। भाई ऐलान ना करें, अमली तौर पे हमें करके दिखाएं ना। और जो ये है कि ये गाड़ियां कम हो जाएंगी, पहले भी हमने सुना था गाड़ियां कम हो जाएंगी, अब हम देखते हैं किस किस्म की लंबी लंबी गाड़ियों में भी फिर रहे होते हैं हमारे अफसर जो हैं, जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए तो होता है ब्यूरोक्रेट का रोना। ब्यूरोक्रेट का रोना ये होता है जब वो रिटायर होता है ना, तो उसी कोशिश होती है मुझे कुछ मिल जाए, ताकि एक लंबी गाड़ी हो, शोफर ड्रिवन गाड़ी हो, एक दरवाज़ा खोलने वाला हो, एक टेलीफोन फ्री मिल जाए जिसमें फजूल किस्म के वो टेलीफोन करता रहे। और कमेटियाँ बनी हैं, सजेशंस दी हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि हुकूमतें अमल नहीं करती। ये मसला इस हुकूमत का नहीं है, हर हुकूमत का है। और आजकल भी जो अभी बात की थी बिल्कुल सही है कि जो निचले तबके के हैं उनकी पोस्टें कम कर दो, जो बड़े तबके के हैं उन्होंने तो खुद ही तो फैसला करना है। तो अफसरशाही का है ना, उनकी अब आदतें खराब कर देते हैं, फिर बाद में वो उन्हें आदत हो जाती है वैसे ही लाइफस्टाइल में रहने की। रसूल बख्श रईस साहब, इक़दामात तो अभी तक अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फैसले कुछ अहम सामने आए हैं। क्या लगता है आपको कि इस पर अमल दरामद हो सकेगा? मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो अमल दरामद तो हो सकता है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि अमल दरामद कहाँ पे हो रहा है।
अमल दरामद हो रहा है 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन पर, और 1,50,000 के करीब ऐसी असामियाँ हैं जो फिल नहीं की गई, वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि उनके ऊपर अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। जब पैसा खर्च नहीं हो रहा तो बचत कहाँ पे होगी? बचत तो वो होगी कि जब आप हुकूमत के महकमों को ख़त्म करेंगे, और जहाँ पे फिर आपको तजिया करके महर माइशात ने बताया है, एक नहीं कई कमेटियों ने बताया है कि आपके जो सरकारी अखराजात हैं वो कितना है और कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये भी बताएं, ये जो 6 या 7 या 8 या 9 किस्म की उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि यहाँ हम बचत करेंगे, ये भी बताएं कि जहाँ 100 रुपया खर्च हो रहा है वहाँ बचत कितना हो रही है, और जहाँ 5 रुपये खर्च हो रहे हैं वहाँ पे कितना बचत हो रही है। आप इस ये हुकूमत हुई है जो PDM की हुकूमत थी, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी काबीना के शहबाज शरीफ साहब की काबीना थी। क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? कितना 22 ग्रेड की नौकरियाँ इन्होंने ख़त्म की हैं। फिर इसके बाद कई इदारे हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। कई इदारे हैं जहाँ पे के लोगों को स्पेशल ग्रेड दे के रखा जा रहा है और रखे जा रहे। इस हुकूमत ने कितना लोगों को नौकरियाँ दी हैं? कोई बता सकता है? कोई बताएगा? किस किस को नहीं नवाजा, और क्यों नवाजे जा रहे हैं लोग मुख्तलिफ इदारों में, किस तरीके से हुकूमत खपाई जा रही है। और वो नहीं है कि यह ग्रेड 12 की या ग्रेड 14 या 15 की नौकरी है, इसको 15 लाख दे दो, इसको 20 लाख दे दो, इसको 25 लाख दे दो। ये इस तरीके से हुकूमत चलती हैं। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत की जो ऐलानात हैं इसके ऊपर मेरा तो कोई फेथ नहीं है। जब से ये पाकिस्तान का जो वीट स्कैंडल है वो कमेटी बनाई है, हमने 5 प्रोग्राम आपके साथ किए हैं, उस कमेटी के बारे में कुछ बताएगा कि क्या हुआ, क्या हो रहा है उसके बारे में। और ये रोज़ाना स्कैंडल आते हैं, और इससे बड़ा स्कैंडल क्या है कि जो नायब कानून है उसमें तरमीम की गई है कि जो लागू है 1990 से, कि दुनिया में ऐसा कोई कानून बना है। ठीक है, आप कह रहे हैं हुकूमती किफ़ायत शारी के हवाले से ऐसी बातें तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अमल दरामद इस पर हो ऐसा इम्कान बहुत कम दिखाई देता है। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में अब जो हुकूमती मुहिम शुरू हुई है किफ़ायत शारी के हवाले से, इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, और अगर नहीं होती कामयाब तो रुकावट कौन हो सकता है? देखिए, हुकूमत कुछ भी ना करे, जो सादगी के हवाले से उनकी आज जो काबीना डिवीज़न की जो एक नोटिफिकेशन जारी है वो भी अपनी जगह पे, लेकिन अगर इसके साथ साथ हुकूमत ये गाड़ियाँ भी ले, ये मराआत भी ले, नई भर्तियों पे कोई पाबंदी भी ना लगाए, लेकिन 3-4 बड़े माफिया है, हम वो उन पे अगर हुकूमत हाथ डाले और उनके जेबों में जो नाजायज़ पैसा जा रहा है अगर उसका फ़्लो रोक दिया जाए, और अभी तक जो मेरा और आपका पैसा जो हड़प कर चुके हैं उसमें अगर कुछ परसेंटेज भी वापस लाने में कामयाब हो जाए तो हम इनके ये अल्ले तलल्ले सारे माफ़ कर देंगे और बर्दाश्त कर देंगे। IPPs का मसला हल करें, जिस पे कैपेसिटी बेस पे जो देखिए, ये जो गाड़ियाँ ना ख़रीदने का फ़ैसला, ये जो नई नौकरियों पे जो पाबंदी, इससे कितना फ़ायदा होगा? जो हमारे सामने पेपरों पे मौजूद जो पैसे जा रहे हैं कैपेसिटी बेस्ड पे, अगर वो सिर्फ रोक दिया जाए तो कितना फ़ायदा होगा? इसके साथ साथ गंदम माफिया को पकड़े, चीनी माफिया को पकड़े, स्मगलर्स को पकड़े, आपका जो एग्रीकल्चर माफिया है, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड है, मैं छोटे काश्तकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जागीरदार है, जो मरात याफ्ता जो काश्तकार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर इन पे ये हाथ डाले, भले ये मर्सिडीज़ों में घूमे, भले जो ये 22 ग्रेड के अफसरान को भर्ती करे, हमें उस पे कोई एतराज़ अपनी जगह, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, लेकिन कुछ बड़े माफियाज हैं उन पर भी हाथ डालने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।